اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی رواہ الترمذی والحاکم وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا۔ واحبونی، اور مجھ سے محبت کرو بحب اللہ، اللہ کے لیے، کہ میں اللہ کا محبوب۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے۔ یہ جتنا کچھ ہے یہ سب اللہ کا عطا کیا جی۔ میں آج آپ کے سامنے سر سے لے کے پیروں تک سلامت بیٹھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، ورنہ حضرت جی کئی بگلول ہیں، کئی سائیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت یعنی نبی پاک سے محبت اس لیے کرو، وہ رب کے محبوب ہیں، یہ باعث تخلیق کائنات، ان سے محبت۔ پھر حضور فرماتے ہیں واحبوا اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ بندہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا جو منبع اور مرکز ہے۔ میری اولاد سے کوئی محبت کرے گا، نفرت کرے گا میری وجہ سے۔ حضور فرماتے تم لوگ میری اولاد سے محبت کرو میری وجہ سے۔ میری کائنات میں جس کو بھی جو عزتیں ملی ہیں میرے سونے نبی کے صدقے ملی۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے۔ جو بھی آیا میرے نبی کے ساتھ جڑتا چلا گیا، سبحان اللہ، عظمت اور مقام لیتا چلا گیا۔ مکے سے ہمیں محبت کیوں ہے بھائی؟ وہ بھی عام دنیا کے شہروں کی طرح شہر ہے، لیکن نہیں جناب، یہ وہ شہر ہے جہاں میرے سونے نبی کے قدم مبارک لگے۔ مدینے سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ وہاں سونا نبی جلوہ گر ہے۔ ہمیں جس سے بھی محبت ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حسنین کریمین کو اگر کوئی باغی کہہ رہا ہے نا جی، تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا بغض بتا رہا ہے کہ میں حسنین کو باغی کیوں کہہ رہا ہوں۔ سادہ سی بات۔ یزید کو کوئی رحمۃ اللہ کہے اور حضرت امام علی مقام کو باغی کہے تو سادہ سی بات ہے، اس کے دل میں حب رسول نہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ ایک طرف وہ نواسہ رسول بھی مانے، ہاں جی، عظمتوں اور شانوں کا مالک بھی مانے، جنت کا سردار بھی مانے، یہ تو میرے نبی کے خود فرامین ہیں نا جی۔ وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، جو جنت کی سرداری جن کے پاس ہو وہ بغاوت پہ اتریں گے۔ انا للہ و انا الیہ، سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا۔ میرے نبی پاک کی زبان 14 صدیاں گزر گئیں جناب، ایک لفظ سرکار کا غلط نہیں ہوا۔ جو حضور نے پیشن گوئیاں کی این بالکل پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ اسی طرح بالکل وقوع پذیر ہو رہی ہیں جس طرح حضور نے کہہ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ نے کسی کو عزتیں دیں تو بابا قیامت تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے بعد بھی، حشر والے دن بھی اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيته قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني رواه ابن ماجہ والحاکم۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ہم قریش کی جماعت سے ملتے اور باہم گفتگو کرتے رہے، تو گفتگو جب ہم جاتے ہیں وہ روک دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی، سمر کی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے میرے قرابت کی وجہ سے محبت نہ کر لے۔ حضرت عباس نے جا کے حضور کو شکایت کی، یا رسول اللہ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا، لوگ باتیں کرتے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو ناپسندیدہ بندہ ہو نا جی، جب وہ آئے نا تو بندے کا منہ بن جاتا ہے، یار یہ کتنے آ گیا۔ یا رسول اللہ وہ بند کر دیتے ہیں۔ حضور ممبر پہ آئی، آپ نے کیا ہو گیا قوم کو؟ اللہ کے بندے، جب میرے قریب چچا تھے نا آپ سرکار کے، حضرت عباس آپ کے چچا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ جب میری قریب والا کوئی تمہارے پاس ہے باتیں ہی بند کر دیتے۔
پھر حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے اہل بیت سے بھی محبت نہ کر لو۔ بھئی حضرت عباس سے بھی محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، تقاضا ایمان ہے، صرف حسنین کریمین سے نہیں، حضور کے چچا جان سے۔ ہم آج سیدنا امیر حمزہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سید الشہداء، آپ سرکار نے خود فرمایا کیوں؟ میرے نبی کے چچا۔ بات وہی ہے، حضور کے جو قریب ہوتا چلا گیا قبلہ وہ مقام پاتا چلا گیا۔ ہم تو ان پتھروں کا بھی احترام کرتے ہیں جن پتھروں پر سرکار نے قدم رنجا فرمایا۔ اور پہاڑ کیا ہے؟ ہم اس سے کیوں پیار کرتے ہیں، اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سن نبی سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضور سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں اور حضور سے وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انس بن عبد المطلب قال قلت یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوه لا نعرفها غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار وفي رواية قال والله لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی۔ حضرت ابن عباس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑا مسکرا کے ملتے ہیں، بڑا مسکرا کے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب یا رسول اللہ ہم چلے جاتے ہیں تو ان کے منہ ہی اتر جاتے ہیں، بس مجبوری ہے جی، مجبوری ہے جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ سرکار کو شدید غصہ، غضباً شدید، بڑے زبردست جلال میں آپ، اور آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ حضور یہ ایمان کے حصے ہیں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو سب کا کرو، جہاں پر امام علی مقام کا ذکر ہوگا وہاں پہ حسن پاک کا بھی کرو، وہ بھی حضور کے نواز ہیں۔ صرف یا حسین کرنے سے بات نہیں بنے گی، یا حسن بھی کرنا پڑے گا۔ خالی یا علی کرنے سے بات نہیں بنے گی، خالی علی کی محبت تمہیں جنت میں نہیں لے جانے والی، علی کے شہزادوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، خالی ان سے محبت نہیں، خاتون جنت سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حضور کے گرد جتنے بھی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن؟ ایک بعض اوقات بندے کے ذہن میں نا جی بڑی خوبصورت باتیں آ جاتی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب یہ کبھی ایسا واقعہ ہو نا آپ کے سامنے کہ حضرت عمر پہ سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ ذرا یہ پوچھئے گا کہ کس عمر کو گالیاں دے رہے ہو؟ جو علی کا بیٹا ہے، یا حسین کا بیٹا ہے، یا نیچے ائمہ کرام کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، نیچے ائمہ کرام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ تم عمر کو گالی دے رہے ہو تو کس عمر کو گالی دے رہے ہو؟ اما عائشہ کو جب یہ سب و شتم کریں تو آپ یہ سوال کریں ائمہ اطہار میں سے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھا ہے، تم کس عائشہ کو گالی دے رہے ہو؟ میں قربان جاؤں، حضرت جی اپنے دشمن کے بیٹے یا بیٹی کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، آپ ان ائمہ کرام کو دیکھیں، حسنین کریمین کو دیکھیں۔ سنیں، حضرت علی کا کوئی ایک بیٹا تھا؟ 18 بیٹے تھے آپ کے۔ آپ نے ابو بکر کے نام پر ان کے نام رکھے، عمر کے نام پر ان کے نام رکھے، عائشہ کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ تو بندہ سوال یہ کرے، اگر وہ دشمن تھے یا ان سے ان کے بغض چل رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولادوں کے یہ نام رکھنے تھے؟ صرف اور صرف یہ دماغی غلاظت اور دل کی غلاظت جو ازلی بدبختی ہے ان کے مقدر میں آئی ہے۔ خدا کی قسم حضرت جی میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوں، میرے سونے نبی پاک کے قریب اتنی سی بھی نجاست نہیں جا سکتی، اتنی سی بھی نجاست نہیں جا سکتی۔ اور بے ایمان آدمی، کافر آدمی تو سر سے لے کے پیروں تک کی نجس ہے نا جی،
ہاں جی انما المشرکون نجس، قرآن نے فتویٰ دے دیا، بات ختم ہو گئی، سر سے لے کے پیروں تک کافر نجس ہی نجس ہے، پلیت ہے۔ اللہ معاف کرے، معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ اگر سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اگر خدا نہ خواستہ یعنی معاذ اللہ ایمان والے نہ ہوتے تو کیا اللہ کے رسول اپنے ساتھ سلاتے؟ سادہ سی بات ہے کہ آج بھی روضہ رسول اس بات کی گواہی دے رہا ہے، نہ میرے صدیق جیسا کوئی یار ہے، نہ میرے عمر جیسا کوئی یار ہے، آج تک گواہی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ روز معاشر بھی ایسے ہی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنے روضہ انور سے نکلوں گا اور میرے ایک ہاتھ میں یار صدیق کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں یار عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جس طرح حضور زندگی میں بات کرتے تھے میں صدیق اور عمر، میں صدیق اور عمر، میں صدیق اور عمر، حضور اسی طرح روزے کے اندر بھی آج اسی طرح ہیں، حضور ہیں صدیق اور عمر ہیں۔ کل حشر میں بھی حضور فرماتے ہیں ہم اسی طرح آئیں گے، قربان جائیں ہر ایک رشتہ تو قبلہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرے سونے نبی کا رشتہ نہیں ٹوٹنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لاہلی من بعدی، رواہ حاکم ابو یعلا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ حسنین کا جو ذکر کرے گا، سونے علی کا جو ذکر کرے گا، آپ کی آل پاک کا جو ذکر کرے گا، ان کی قربانیوں کو ذکر کر، حضور فرماتے ہیں بہترین آدمی، ہم اسی لیے ان کی یاد کو تازہ کیے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلی وعطرتی احب الیہ من عطرتی وذاتی احب الیہ من ذاتہ، رواہ طبرانی والبیہقی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میری اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ہم آج یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ دیں یا رضی اللہ کیسے کہہ دیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری ذات سارے جہان سے جب تک تجھے پیاری نہ ہو جائے، میری اہل بیت تیرے سارے گھرانے سے جب تک تجھے پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جب مومن بنے گا کیسے بنے گا؟ وہ حب رسول کی وجہ سے بنے گا، وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ آج ہم ان کو کس طرح رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں یا رضی اللہ کہہ دیں؟ بابا میری اولاد کے ساتھ کوئی برا کہے، میں مرد دم تک دل چکوڑ نہیں کرنا، میری اولاد میں نہ گندہ کیا۔ اور جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خانوادہ ہی ذبح کر دیا ہو، اور صرف اقتدار کی خاطر ہم ان کو یہ کہیں کہ جناب بڑی عالی ظرف ایمان والے تھے، ہماری غیرت تو گوارہ نہیں کر، میرے بچے کو برا کہنے والا، میرے گھر والوں کو برا کہنے والا، حضرت جی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ کیسے میری غیرت گوارہ کرے جس نے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حسنین کریمین کے کردار کی گواہی ہم اپنی جان سے زیادہ دے سکتے ہیں، ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں، ان سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، ان سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جی یہ عمل کوئی بھی نہ ہوتا ان کے اندر، ان کے لیے حضور کی اولاد ہونا جو خون رسول ان کے اندر بس رہا ہے، حضرت جی یہ شرافت کے لیے کافی تھا، اور پھر وہ باعمل لوگ بھی تھے، متقی پرہیزگار، ساری کائنات کی ولایت ان کے قدموں پہ قربان ہے، وہ شانوں والے، وہ عظمت والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور حسن اور حسین پھول ہے نہیں۔ یہ وہ واقعی جنتی ہستیاں ہیں، یہ واقعی وہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے خاطر محبت کے سارے دروازے کھلے ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اسی کا اظہار کرتے ہوئے ان ایام کے اندر بھی 10 محرم الحرام کو بھی انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے آپ کی آل کا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک۔